بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ مامور اگر ان امور کی جو اس پر کھولے جاتے ہیں اشاعت نہ کرے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے سپرد کردہ فرض کو انجام نہیں دیتا۔ مامور کا ایک یہ بھی نشان ہے کہ وہ اشاعت حق سے نہیں رکتا، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے جب انجیل میں ایسے فقرات دیکھتے ہیں جن میں مسیح اپنے آپ کو چھپانے اور کسی پر ظاہر نہ کرنے کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ مامور من اللہ میں ایک شجاعت ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے پیغام پہنچانے اور اشاعت حق میں نہیں ڈرتا۔ شہادت حقہ کا چھپانا سخت گناہ ہے، پس میں کیوں کر اس حقیقت کو چھپا سکتا ہوں جو خدا نے مجھ پر کھولی ہے۔ میرے نزدیک یہ طریق بہت ہی مناسب ہے جو یہ اس طرح پر مرتب ہو جایا کرے۔ آپ نے اب دوبارہ سن لیا ہے، اس پر غور کریں اور جو کچھ آپ کو شک باقی ہو بے شک پوچھ لیں۔ مسٹر عبدالحق، میں اس پر مزید غور کروں گا۔ حضرت مسیح موعود، میں آپ کے اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ جلدی نہیں کی، آپ بے شک 4-5 روز تک اس پر کافی غور کر لیں۔ مسٹر عبدالحق، میں نے آج ایک سوال قرآن شریف کی ضرورت پر سوچا تھا مگر وہ اس تقریر میں آ چکا۔ میں ایک یہ سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انجیل میں تحریف ہو گئی ہے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ اصل کہاں ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت مسیح موعود، یہ سوال آپ کا ایک نیا سوال ہے اور پہلے سوالوں سے الگ ہے۔ میں چاہتا ہوں تداخل نہ ہو۔ میں اس سوال کا جواب بیان کروں گا، مگر اول مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے سوالوں کے جواب پر غور کر کے اور جو کچھ ان کے متعلق پوچھنا ہو پوچھ لیں، سو جب وہ طے ہو جائیں پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، مگر تداخل کو میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جیسے تداخل طعام درست نہیں ہے، یعنی ایک کھانا کھایا پھر کچھ اور کھا لیا پھر کچھ اور، اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ سوء ہضم ہو کر حیضہ یا قے یا کسی اور بیماری کی نوبت آئے۔ اسی طرح تداخل کلام منع ہے۔ تداخل کلام سے کوئی بات محفوظ نہیں رہ سکتی اور انسان اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا، بلکہ وہ وقت بالکل ضائع چلا جاتا ہے۔ میری عین مراد یہی ہے کہ یہ سوالات آپ کے بعد ترتیب ہوں اور ہر سوال کی ایک مد رکھی جاوے اور اس کو دوسرا سوال قرار دے لیا جاوے۔ اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خلط محبت کر کے اپنا وقت ضائع کروں اور آپ کو فائدے سے محروم رکھوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا فائدہ پہنچاؤں جو میرے امکان اور طاقت میں ہے، اور اس کے لیے میری رائے میں یہی طریق مناسب ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ کو بتاؤں گا کہ تحریف کے خیالات شروع میں مسلمانوں سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ انجیل کے ماننے والوں ہی کی طرف سے ان خیالات کی ابتدا ہوئی ہے، اور میں اس کو جیسا میں نے کہا ہے اور دوسرے وقت پر رکھتا ہوں جب آپ پہلے سوالوں کے جوابات سمجھ لیں گے۔ جو لوگ بحث مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور تلاش حق ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جلسے میں سب کچھ طے کر لینا چاہتے ہیں۔ میں اس کو مذہبی قمار بازی کہتا ہوں۔ جیسے قمار باز اپنی چابک دستی اور چالاکی سے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، اسی طرح پر یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم نے تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ اصل بات کو چھپاتے ہیں اور فرضی اور خیالی باتیں پیش کرتے ہیں۔ پس میں اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ انسان مذہبی قمار بازی کے لیے دست دراز ہو اور خدا کا ذرا بھی خوف اور حیا نہ کر کے اپنی چالاکیوں سے کام لے۔ یہ مذہبی قمار بازی کب ہوتی ہے؟ جب دنیا کی ہار جیت اور خیالی فتح و شکست مد نظر ہو،
اور احباب اور ہم معاشروں کی نگاہ میں واہ واہ سننے اور فتح یاب کہلانے کا خیال دل میں ہو۔ یہ قمار بازی دنیا کے قمار بازی سے بہت ہی بڑھ کر نقصان رساں ہے، کیونکہ اس میں تو صرف مال کا ضیاع ہے، مگر اس قمار بازی میں دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، اور تمام اخلاقی اور روحانی قوتیں جو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات کا وارث بنا سکتی ہیں ہار دی جاتی ہیں، اور اس متاع کے ہارنے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ پس اس قمار بازی کے خیال کو کبھی پاس بھی آنے نہیں دینا چاہیے، پس اس قمار بازی کے خیال کو کبھی پاس بھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر مقصد عظیم یہ ہو کہ راست بازوں کے نور سے حصہ ملے، کبھی کوئی شخص اس نور کو نہیں پا سکتا اور اس متاع کو محفوظ نہیں رکھ سکتا جو فطرت سلیم اس کے پاس ہے۔ جب تک حق گوئی اور حق جوئی اور پھر قبول حق کے لیے ساری دنیا کو اس کے سامنے مردہ قرار نہ دے دے اور ان امور کے لیے خدا تعالیٰ سے قید کرے۔ جو ایسا عہد خدا تعالیٰ سے نہیں کرتا وہ خدا کو مان کر بھی ڈریہ ہے۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امراض کا بحران ہوتا ہے، اس طرح پر مختلف ملتوں اور مذہبوں کے بحران کے یہ ایام ہیں۔ شیطان کی بھی یہ آخری جنگ ہے، اس لیے وہ اپنے تمام آلات حرب و ضرب لے کر حق کے مقابلہ میں نکلا ہے، اور وہ پورے زور اور پوری طاقت سے کوشش کرتا ہے کہ حق پر غلبہ پاوے، مگر خود اسے بھی یقین کامل ہے کہ اس کی ساری کوشش بے سود اور بے فائدہ ہوگی، اور وہ بہت جلد وہ وقت آتا ہے کہ شیطان مارا جاوے گا اور ملائک کی فتح ہوگی، مگر بہیں ہماں وہ اپنی پوری طاقت سے اس وقت میدان میں آیا ہے، اور اس کے بالمقابل حق بھی ہے، اور اس کے سامان اور ہتھیار بھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں میدان میں ہے، پس تم کو واجب ہے کہ حق کا ساتھ دو۔ اور میں نے بارہا اس امر کو بیان کیا ہے، اور اب پھر بتاتا ہوں کہ حق کی شناخت کے واسطے 3 نشان ہیں۔ ان پر اگر تم اس کو جسے حق کہا جاتا ہے پرکھ لوگے تو تم کو شیطان دھوکہ نہ دے سکے گا، اور نہ اس نے اپنی طرف سے التباس حق و باطل کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اور وہ نشان یہ ہیں: اول، نصوص سریہ، یعنی جو معتقدات ہم رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا نام و نشان خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے متعلق منقولی شہادت یعنی نصوص سریہ قطعیہ نہ ہو تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کہاں تک وقت دی جا سکتی ہے۔ مثلا جیسے کیمیاگر کہتا ہے کہ میں 1000 کا 10,000 کر دیتا ہوں، تو کیا ضروری نہیں کہ ہمیں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں، لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نے ایسی باتوں میں آ کر نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک کیمیاگر اسی طرح پر 2 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں ٹھپ کر لے گیا۔ غرض پہلا نشان نصوص سریہ کا ہے، اس کے ذریعہ اگر ہم عیسائیوں کے عقائد کو پرکھنے لگیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ نرا ملمہ ہے، حق کی چمک اس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ تثلیث اور یسوع کی خدائی کی بابت اگر یہودیوں سے پوچھا جاوے اور ان کی کتابوں کو ٹٹولا جاوے تو صاف جواب ہے کہ وہ کبھی تثلیث کے قائل نہ تھے، اور نہ کبھی انہوں نے کسی جسمانی خدا کی بابت اپنی کتاب میں پڑھا تھا، جو کسی عورت کے پیٹ سے عام بچوں کی طرح حیض کے خون سے پرورش پا کر 9 مہینے کے بعد پیدا ہونے والا ہو، اور انسانوں کے سارے دکھ، خسرہ، چیچک وغیرہ جو انسانوں کو ہوتے ہیں اٹھا کر آخر یہودیوں کے ہاتھ سے مار کھاتا ہوا صلیب پر چڑھایا جاوے گا، اور پھر ملعون ہو کر 3 دن حاویہ میں رہے گا۔ یا باپ، بیٹا، روح القدس کے مجموعہ اور مرکب خدائی کا ذکر ان کی کتابوں میں کہیں ہوتا؟ اگر ہے تو ہم عیسائیوں سے ایک عرصہ سے سوال کرتے رہے ہیں، وہ دکھائیں۔ برخلاف اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے من جملہ اور اعتراضوں کے جو اس پر کیے، سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ یہ خدا کا بیٹا اور خدا بنتا ہے۔ یہ کفر ہے۔ اگر یہودیوں نے تورات اور نبیوں کے صحیفوں میں یہ تعلیم پائی تھی
کہ دنیا میں خود خدا اور اس کے بیٹے بھی ماریں کھانے کے لیے آیا کرتے ہیں اور انہیں 10-5 کو دیکھا تھا، تو پھر انکار کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس معیار پر یہ عقیدہ کبھی پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ اس میں حقانیت کی روح نہیں ہے۔ دوسرا طریق شناخت حق اور اہل حق کا یہ ہے کہ عقل سلیم بھی ان کی ممید اور معاون ہو۔ عقل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے چھوڑ دو تو دین اور دنیا دونوں کے کاموں میں فطور پیدا ہوتا ہے۔ اب عقل کے معیار پر اس کو کسا جاوے تو وہ دور سے ان عقائد کو رد کرتی ہے۔ کیا عقل کے نزدیک یہ بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ ایک عاجز مخلوق بھی جس میں انسانیت کے سارے لوازم اور بشری کمزوریوں کے سارے نمونے موجود ہیں خدا ہو سکتا ہے؟ کیا عقل اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی روا رکھ سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو کوڑے مارے اور خدا کے بندے اپنے قادر خدا کے منہ پر تھوکیں اور اس کو پکڑیں اور سولی پر کھینچیں اور وہ یہ ساری ذلت دیکھ کر اور خدا ہو کر اپنی رسوائی کا تماشا دکھاتا رہے؟ کیا عقل مان لیتی ہے کہ ایک عورت کا بچہ جو 9 مہینے تک پیٹ میں رہے اور خون حیض کھاوے اور آخر عام بچوں کی طرح چلاتا ہوا شرمگاہ سے پیدا ہو، وہ خدا ہوتا ہے؟ کیا کسی دل کو اس پر اطمینان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کہلا کر ساری رات موت سے بچنے کے لیے دعا کرتا رہے اور قبول نہ ہو؟ ایسے ہی کبھی عقل یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ کسی کی خودکشی سے دوسرے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اگر مسیح کے روٹی کھانے سے حواریوں کے پیٹ بھر جاتے تھے اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے، تو شاید یہ بھی سچ ہو کہ کسی کے درد سر کا علاج اپنے سر میں پتھر مارنا بھی ہے۔ تیسرا ذریعہ شناخت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی سچے مذہب کو ضائع نہیں کرتا اور اہل حق کو ہرگز نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغ ہے، اور کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص باغ لگا کر اپنے باغ کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جاوے۔ نہیں، بلکہ اس کی آب پاشی، شاخ تراشی اور حفاظت وغیرہ تمام امور کا جو اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے ضروری ہیں پورا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ اپنے راست بازوں اور دی ہوئی صداقتوں کی تائید کے لیے ہمیشہ تازہ بتازہ تائیدات دیتا رہتا ہے، جن کے روشنی میں صادق چلتا ہے اور شناخت کیا جاتا ہے۔